نیو نیشنل ہائی اسکول سے انصاری آمنہ محمد طارق، ان کا موضوع ہے معلم، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ تشریف لائیں نیو نیشنل اردو ہائی اسکول سے انصاری آمنہ محمد طارق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی قدر، ارباب نقد و نظر، سامعین با تمکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے معلم، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ معزز سامعین، ہم معلم سے متعلق حکیم لقمان و فلسفی افلاطونی کے اقوال زرعی پڑھ لے، سعدی و حافظ اور رومی و اقبالی کے اشعار سمجھ لے، اور پھر دیکھے کہ معلم کا مقام کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے اور ہماری روایت پارینہ کیا ہے۔ 1500 سال قبل افلاطون نے کہا تھا کہ بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے بہترین نظام تعلیم ضروری ہے، اور استاد اس بہترین نظام تعلیم کا سر چشمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ اور متحرک قوم استاد کو ایک ممتاز اور محترم فرد تصور کرتی ہے، لیکن آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ قحط الرجال سے نبردآزما ہے۔ انفس و آفاق بظاہر زندہ ارواح کا سمندر ہے، مگر اس بحر بیکراں میں وہ گور آبدار کم ہی جس کی چمک سے وادی ظلمت میں بھٹکتی ہوئی قومیں اپنی راہیں تلاشتی ہے۔ جی ہاں سامعین، وہ گور آبدار علوم و فنون کا وہ دھارا، وہ شجر سایہ دار معلم ہی تو ہے جو میراث پیغمبر بھی ہے، مجبور کا شاہپر بھی، اخلاق کا پیکر بھی ہے، کاموں کا زیور بھی، صداقت کی تنویر بھی ہے، ہر کتاب حق کی تفسیر بھی، ظلمت میں رہبر بھی ہے، وادی اسود میں نور کا لشکر بھی، وارث اللہ قلم بھی ہے، نگہبان شمع حرم بھی، ملت کا نشاں بھی ہے، معمار جہاں بھی۔ اسی کی امیدیں قلیل ہوتی ہے، اسی کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، بقول علامہ اقبال۔ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ حاضرین، میراث پیغمبر کے یہ وارثین ہر دو جہاں سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ تو بس رضا الہی چاہتے ہیں، ان کے لیے مال و دولت دنیا یہ رشتہ وہ پیون بتانے وہم و گما ہے، ان کی اپنی امیدیں نہیں ہوتی، وہ تو خلق خدا کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی نگاہ بلند، سکن دل نواز اور مقاصد جلیل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کاوشوں سے دشت ظلمات میں نور و شعور کی فصلیں لہلہانے لگتی ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر طلبہ کی سوچ کو کوہ مالا سی بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہماری زندگی کو عرفان نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم ہی میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے۔ معزز سامعین، بچوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی، صلاحیتوں میں نکھار، ذمہ داریوں کا احساس اور سماجی شعور تعلیم و تعلم کی بنیادی اہداف ہیں۔ وہ اساتذہ جو ان اہداف کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں وہ بہترین معمار ملک و ملل ہوتے ہیں۔ انہی کے سبب قوم مقرر، مبلغ، ڈاکٹر، انجینئر، معلم، وکیل اور شاعر و ادیب وغیرہ سے مالا مال ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی افراد حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہوتے ہیں۔ انہی کے سبب خون جگر معجزہ فن کی نمود ہوتی ہے۔ یہی افراد معاشرے کی بنیاد کا محور اور انسانیت کی معراج کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہی قوموں کے ہیرے تراش کر انہیں انمول بنا دیتے ہیں۔ نگاہ بلند، سکن دل نواز، جا پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ حاضرین محفل، میں صرف حاضر کے اساتذہ کی کامیاب گنوا سکتی ہوں، لیکن جزو کا اطلاق
کل پر کبھی نہیں کیا جا سکتا. چند افراد کی خامیوں کو پورے گروہ کی ناکامی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. بہتر یہی ہوگا کہ اوصاف بیان کیے جائیں تاکہ مثبت سوچ کو فروغ حاصل ہو. اس لیے صرف یہی کہوں گی کہ ہر دور جہالت میں تو علم کا دائی ہے, میراث پیمبر کی تو نے ہی سنبھالی ہے. اب اتنا برہم رکھنا یہ دور جو فانی ہے, اس دور کی ہر وحشت تجھ کو ہی مٹانی. تو شم حرم بھی ہے, سب کی دعا تو ہے, معمار جہاں تو ہے, معمار جہاں تو ہے. اللہ حافظ. محترم ادیب بہاؤدین سے درخواست ہے کہ اس طالبہ کو اعزاز سے نوازے. ماشاءاللہ, ویری گڈ, بہت اچھا بولے. حاضرین, اب تک 23 تقاریر آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں. آج کی شام کی آخری تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں مومن گرلز ہائی اسکول سے مومن فضا فاطمہ فیاض احمد, اور ان کا موضوع ہے اس اندھیرے میں کم سے کم ہم لوگ ایک دیا تو جلا ہی سکتے ہیں. صدر واجب الاحترام, معزز اہل میزان اور سامعین اعظام, السلام علیکم. شعور بصیرت پکار رہی ہے کہ ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ کالا ہے, ابھی فریب نہ کھاؤ, ابھی اندھیرا ہے. وہ جن کے خورشید ہوتے تھے آستینوں میں, انہیں کہیں سے بلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. حاضرین مکرم, آئیے خیالات کے انہی روشن محرابوں سے سماعت فرمائیں. میرا موضوع سخن کے اس اندھیرے میں کم سے کم ہم لوگ ایک دیا تو جلا ہی سکتے ہیں. حاضرین محفل, لوگ کہتے ہیں نیا ہے زمانہ, نئی روشنی ہے, لیکن میں کہتی ہوں دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. کوئی شبہ نہیں کہ یہ تعلیمی انقلاب کا دور ہے. تسلیم کرتی ہوں کہ یہ اعلیٰ تہذیب و تمدن کی صدی ہے, لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ تعلیم جتنی ترقی کر رہی ہے, انسانیت اتنی ہی ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کارواں تعلیم کا آگے بڑھا, دولت اخلاق پیچھے رہ گئی. غرض کے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے, لیکن حقیقت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ہر ایک شخص کی خواہش ہے روشنی کی, مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون. حاضرین, کلام پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو, تم سے نیکی کے چراغ روشن ہوں گے اور برائی کے اندھیرے مٹیں گے. اس بات سے ہم سب واقف ہیں. اس کے باوجود امت محمدیہ کیوں ضلالت کی تاریک گلیوں میں گم ہوتی جا رہی ہے. آج بظاہر تو ہم احکامات الہیہ پر عمل پیرا ہیں, لیکن ہمارے باطن دین سے بے بہرا کیوں؟ آج ظاہری پاکیزگی میں دل کی دنیا ویران کیوں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ اس سنگین دینی و اخلاقی گراوٹ کے ذمہ دار ہم خود ہیں. آج نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے, باقی نہ رہا تو حقوق العباد. مقام صد افسوس ہے کہ رہ گئی رسم ازاں, روح بلالی نہ رہی. سامعین بس, کیا آپ نے کبھی سوچنے کی زحمت کی کہ کیوں نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے, نظر کو خیرہ کرنے والی زندگی کے لیے خود کو تباہی کے دہانے تک لے جا رہی ہے؟ آپ کا دل نہیں جلتا جب ہوا کی بیٹی سوشل میڈیا پر رقص کرتی نظر آتی ہے؟ کیوں مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ غیور احساس دلانے سے قاصد ہے کہ ہم سے بہتر تمہارا کوئی ہمدم و غمخوار نہیں؟ یاد رکھیں, تعلیم کی کمی تربیت سے پوری ہو سکتی ہے, لیکن تربیت کی کمی تعلیم سے نہیں. سامعین, یہاں برمحل مجھے جان ایلیاس صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. حاضرین, تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوایا ہے, لیکن آج ہم کس مقام پر ہیں؟ موبائل کی دل فریب رنگینیوں میں اور لذت کام و دہن میں. باطل کے بنا اسلام مخالف قوانین سے ہمارے
मजहबी जज्बात मजरू तो होते हैं, मगर इस मदावा के लिए हमारी कोशिशें बेजान हैं। सामईन, याद कीजिए आज से 1400 साल पहले जब हमारे आका सिराजुल मुनीर बनकर तशरीफ लाए तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस वक्त आप हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहे, बल्कि इक़रा का चरागे रोशन लेकर निकले और सलालत और जहालत की तारीकियों को मिटा दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके नक्शे पा पर चलें, तभी हम इस बढ़ते हुए अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। हाज़रीन, अब वक्त है कि हम तारीकी ज़लालत और मायूसी से रोशनी हिदायत और ईमान की तरफ आएं, इल्म की पुरनूर ज़िया से तालीम में दराने वाली तारीकियों को दूर करें, मिल्लत की मज़लूमियत और मग़लूबियत को ख़त्म करने के लिए सुन्नत और शरीयत की कंदीलें मुनव्वर करें, दीन की रोशनी से खुद भी ज़ियाबार हो और अपने अज़्ज़ा को भी ज़ियाबार करें। असर नौ हम इक़रा से शुरू करें और तारीकियों की तमाम कुव्वतों को उस शरफ से नीज़ तो नाबूद कर दें जो हमें उम्मत मोहम्मदिया होने के बाइस बख्शा गया है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जो भटकते हैं अंधेरों में हमें उनके लिए रोशनी बनकर राह दिखाना होगा, रोशनी बनकर राह दिखाना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं जनाब जाहिद शेख से दरख्वास्त करता हूं कि सर इस तालिबा को एजाज़ से नवाजें। CRC थाने जाहिद सैयद साहब, नीचे चले जाओ बेटा।